میں آج اپنی قوم کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو، جنہوں نے یہ جو کل کے الیکشن میں شرکت کی اور جس طرح کمبائنڈ پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا، میں اس میں صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کل کے الیکشن پہ کہ یہ ایک پلان کیا ہوا الیکشن تھا. جو الیکشن کمیشن نے، جو آڈیو لیکس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے حلقے کمزور تھے، جدھر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کمبائنڈ ووٹ بینک ہمارے سے دگنا ہے، یہ ان حلقوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروایا تھا. تو یہ چنے تھے، حالانکہ ہم نے تو ساروں نے ریزائن کیا ہوا ہے، تو اصولاً تو سب کو سارے حلقوں میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پلان کر کے ان حلقوں پہ کروایا جن پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کمزور ہیں، اور پھر انہوں نے مل کے الیکشن لڑا. یہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا تو ان پہ تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. اس بار انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اور پھر جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا، یعنی ڈیٹس چینج ہوتی گئیں، ہم تیاری کرتے تھے، پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی، پھر پتہ چلا پچھلے سنڈے جی وہ اب کرانا نہیں چاہتے کہ جی پولیس نہیں ہے. اچھا پہلے فلڈ کا کہہ دیا، حالانکہ فلڈ آیا ہی نہیں تھا ان علاقوں میں جدھر الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے. تو خیر وہ مومنٹم جو بنانا تھا کہ جو آپ کیمپین کرتے ہیں وہ بنا بھی نہیں. اس کے باوجود میں اس لیے اپنی قوم کا، اپنے ووٹرز کا، اپنے سپورٹرز کا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیڈیٹس کو شکست دی. اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے، پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں، جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پے رول پہ تھا. اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنا نہیں جا رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے، یہ جو سکندر سلطان ہے، اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور یہ جس طرح سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے، 15% کینڈیڈیٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے. ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس کا استعمال FIRs کر کے نہیں کیا. تو یہ جو ہوا ہے، میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن، کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے. اب میری دوسری چیز جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں تھا. میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. اس سے پہلے ایک KP میں الیکشن ہوا تھا، کرم میں میرے خیال میں ہوا تھا، ملاکنڈ میں نہیں، ہنگو میں ہوا تھا. ہنگو میں الیکشن ہوا، ہمارے کینڈیڈیٹ وفات پا گئے. ادھر بھی وہ کہہ کے کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا، اور پھر وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ. پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، تو پتا تھا کہ ہم ان کی گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشنز چاہ رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے، جو کہ پاکستان کی خودداری، ہماری خود مختاری، اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لیڈرز 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جن کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو کہ جب موقع ملتا ہے تو
یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں, NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو, اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو مالاکنڈ میں ہوا, سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ. اور جو کل ورڈکٹ ہے, جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں, یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے, کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک, میں ریپیٹ کرتا ہوں, جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے, معیشت نیچے جا رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے, اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے, اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں, جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی, سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے, قوم نے واضح بتا دیا ہے, ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بومب نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس یہودی بومب نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بومب ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے, اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں.